الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی طرف سے ہمارا یہ حج منزل حج تک کا سفر چل رہا ہے اور ہم قدم بقدم اور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور ایک ایک بات سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم 23ویں پڑاؤ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے عمرے کا خلاصہ سیکھا، پھر عمرے کے ابتدا سے پہلے جو کچھ باتیں ضروری تھیں اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلی چیز، عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ارتباع کرنا، یعنی احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دایاں کندھا وہ کھول دینا، یہ پہلا سنت ہے طواف شروع کرنے سے پہلے۔ اب اس کے ساتھ ہی دوسری اہم چیز جو استباع کے فوراً بعد اور طواف شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے وہ ہے طواف کی نیت۔ تو طواف کی نیت ضروری ہے ابتدا کرنے سے پہلے۔ نیت کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر ہم یاد کر سکیں تو عربی کے یہ الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ تو اپنی زبان میں بھی ہم طواف کی نیت کر سکتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم، اے اللہ، انی اریدو، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، طواف بیتک الحرام، آپ کے بیت الحرام کی طواف کا، 7 اشواط، 7 چکر، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں مرد حضرات اور میں ارادہ کرتی ہوں خواتین حضرات، طواف بیتک الحرام، آپ کے بیت الحرام کی، بیت اللہ کے طواف کی، 7 اشواط، 7 چکروں کی، للہ تعالی، خالص، اے اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے، فیسر لی وتقبلہ منی، اے اللہ آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما دیجئے۔ تو اگر یہ الفاظ کوئی آسانی سے عربی میں یاد کر سکتا ہو تو عربی میں، ورنہ اپنی زبان، مادری زبان اردو میں بھی ہم یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں بیت اللہ شریف کے طواف کے 7 چکروں کی، آپ اس کو خالص اپنے لیے بنا دیجئے اور میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ اور یا اپنی مادری کسی اور زبان میں اگر ہم یہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم پشتو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں: یا اللہ زنیت کو استاد کو طواف خالص تا رضا پارا، یا اللہ تیرا تاسان کیوں تیرا نہ قبول کی۔ یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت ہم بیت اللہ شریف کے طواف کی نیت کریں تو ہمارا چہرہ مکمل ہم بالکل بیت اللہ شریف اور کے سامنے ہو، لیکن حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آنے سے تھوڑا سا پہلے، ایک قدم پہلے ہم نیت کر لیں، اور نیت کے وقت ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو اور ہمارا ایسے اندازاً دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہو، بالکل ہم حجر اسود کے بالکل سیدھ میں نہ کھڑے ہوں، تھوڑا سا اس سے بائیں جانب ہمارا دایاں کندھا جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے ہو۔ تو یہ اہم چیز ہے طواف کی نیت کرنا۔ طواف کی نیت کے بارے میں چند ضروری مسائل کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ طواف کے لیے نیت یہ شرط اور فرض کے درجے میں ہے، نیت کے بغیر طواف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کہا کہ نیت شرط ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جب حجر اسود کے سامنے آ گئے، استعلام کر لیا، استقبال کر لیا اور دائیں طرف مڑ کر ہم نے طواف شروع کر دیا تو یقیناً ہمارا ارادہ طواف کا ہے، اسی لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو بس وہی دل کا ارادہ کافی ہے، اور زبان سے وہ الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ پڑھ لینا وہ مستحب اور مستحسن ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے، بلکہ اصل دل کا ارادہ اور دل کی نیت کافی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت کے بغیر اگر کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے
کہ میں طواف کر رہا ہوں، ویسے ہی کسی کے ساتھ چل پڑا اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، اور پھر آخر میں کہا کہ ویسے بھی چکر لگا لیے تو اب آؤ طواف کی نیت بھی ان چکروں میں کر لوں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ نیت کے بعد جو چکر لگائے جائیں گے تو وہ طواف میں سے شمار ہوں گے، اس سے پہلے والے چکر وہ طواف میں سے شمار نہیں ہو سکتے۔ اور نیت ضروری ہے، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نیت دل کے ارادے ہی کا نام ہے، اور یہ کوئی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بہت کم ایسی کوئی صورت پیش آئے گی کہ ہم بیت اللہ شریف کے گرد چکر بھی لگا رہے ہیں اور نیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بظاہر بہت کم کوئی صورت ایسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمرے کے طواف کے لیے نیت شرط ہے، نیت نہیں ہوگی تو طواف نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں عمرے کے دو فرائض ہیں، پہلا فرض جو ہے وہ نیت اور تلبیہ یعنی احرام ہے، اور دوسرا فرض طواف ہے۔ تو اگر ہمارا عمرے کا طواف نہیں ہوگا تو عمرے کا فرض رہ جائے گا، اور فرض کے بغیر تو کسی عمل کا وجود ممکن ہی نہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر کسی نے نیت نہیں کی اور ویسے ہی چکر لگا دیے تو اس کا طواف نہیں ہوگا تو عمرہ بھی خدا نخواستہ نہیں ہوگا۔ لیکن معذورین کی جو احکامات ہیں عذر کی وجہ سے، تو وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا اور اس کو طواف لازماً کروانا ہے، تو اس کا کوئی جو اس کو طواف کروا رہا ہے وہ اس کی طرف سے نیت کر لے اور اس کو طواف کروا لے تو بھی اس کا طواف ہو جائے گا، لیکن یہ عذر کی صورت میں عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے صدق دل سے کہ ہمارے ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مقبول اور مبرور بنا دے، ہمارے عمرے کو، طواف کو اور ایک ایک قدم کو ہمیں اپنی رضا والا بنا دے اور مقبول اور مبرور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔